پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر ملک شام بنا ہوا ہے۔ شام، سوریہ یا سیریا، یہ تین نام شام کی دنیا بھر میں پہچان ہیں۔ عربی میں الشام، السوریہ اور انگلش میں سیریا شام کا نام جانا جاتا ہے۔ شامی صدر بشار الاسد باغیوں کے کامیاب حملے کے بعد ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ماسکو یعنی روس میں پناہ لے لی ہے۔ باغیوں نے اپنی کامیابی کے بعد ملک بھر میں قیدیوں کو چھڑانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اب اشروں سے بحرانوں سے گزرتے شام میں ایک بار پھر بحرانی کیفیت ہے۔ شام میں ہوا کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں آمریت اور بادشاہت ہے، لیکن تختہ صرف ان آمروں کا الٹا گیا جو امریکہ کے کٹ پتلی نہیں تھے، جیسے لیبیا کے معمر قذافی، عراق کے صدام حسین اور شام کے بشار الاسد۔ جن ڈکٹیٹرز کی پشت پر امریکہ ہے وہ مزے سے حکومت کر رہے ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت کے گرتے ہی اسرائیلی فوج شام کے بفر زون میں داخل ہو گئی۔ یہ ترکی کے حمایت یافتہ اسلامی گروپس کی فتح ہے یا اسرائیل کی، یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ شام کے سرکاری ٹی وی سے نشر بیان میں اپوزیشن فورسز نے اعلان کیا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو چکی، جیلوں سے قیدی رہا کر دیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق نشر بیان بشار الاسد حکومت کے خلاف لڑنے والے گروہوں کے اتحاد نے جاری کیا، جس میں سرکاری املاک کی حفاظت کی اپیل کی گئی۔ شام میں برس ہا برس سے جاری بدامنی کے ان واقعات میں اب تک کتنے افراد جان سے گئے ہیں، اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ شام میں خانہ جنگی جو 2011 میں شروع ہوئی اب تک 5 لاکھ افراد سے زیادہ کی جانیں لے چکی ہے۔ یہ تنازع کئی مختلف گروہوں، غیر ملکی مداخلتوں اور مختلف فرقہ وارانہ اور سیاسی عناصر کے پیچیدہ امتزاج کی وجہ سے طول پکڑ چکا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہلاکتوں میں شامل افراد میں حکومت کے حامی فوجی، اپوزیشن کے جنگجو اور عام شہری شامل ہیں۔ شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ حکومت کے زیر حراست جیلوں اور تشدد کے مراکز میں مارے جانے والے افراد کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانہ جنگی کے دوران اغوا ہونے والے ہزاروں افراد کے حالات بھی اب تک غیر واضح ہیں۔ یہ تنازع نہ صرف انسانی جانوں کا نقصان کرتا رہا ہے بلکہ شام کی معیشت، شام کا بنیادی ڈھانچہ اور معاشرتی ہم آہنگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کر گیا ہے۔ شام میں بغاوت کیوں کامیاب ہوئی؟ یہ بغاوت سال 2011 میں شروع ہوئی، عرب سپرنگ کا نتیجہ قرار دی جاتی ہے۔ یہ بغاوت شروع میں پرامن مظاہروں کی صورت میں سامنے آئی، جہاں عوام نے سیاسی اصلاحات، بنیادی حقوق اور آزادی کا مطالبہ کیا۔ تاہم حکومت کی جانب سے مظاہرین پر سخت کارروائی اور طاقت کے استعمال نے حالات کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ شام میں بغاوت کی کامیابی یا تسلسل کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں، جن میں شامل ہیں سماجی اور اقتصادی مسائل۔ دہائیوں سے بدعنوانی، غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل ملک میں موجود تھے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد بشار الاسد کی حکومت کو ان مسائل کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ بشار الاسد کی حکومت نے مخالفین کو دبانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ مظاہرین پر فائرنگ، قید اور تشدد ان اقدامات میں شامل تھے۔ یہ جبر عوامی غصے کو بڑھانے کا سبب بنتا رہا۔ تیونس میں، مصر میں، لیبیا میں اور دیگر ممالک میں عوامی تحریکوں نے شام کے عوام کو بھی متحرک کیا۔ شام کی خانہ جنگی میں بین الاقوامی قوتیں شامل ہوئیں جنہوں نے بغاوت کو مختلف طریقوں سے متاثر اور سپورٹ کیا۔ امریکہ، ترکی اور خلیجی ملکوں نے باغی گروہوں کو حمایت دی، جبکہ ایران اور روس نے بشار الاسد کی حکومت کی مدد کی۔ اسی لیے آپ نے یہ دیکھا کہ ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہوا، پوسٹرز پھاڑے گئے اور بشار الاسد نے پناہ لی تو وہ بھی روس میں۔ مظاہرے چلتے رہے اور اس کے بعد مسلح گروہ وجود میں آئے، جن میں سے کچھ نے حکومت کے خلاف طاقتور مزاحمت کی۔ داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کی موجودگی نے تنازع کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ مسلح گروہوں میں سب سے بڑا نام ابو محمد الجولانی کی سربراہی میں چلنے والے گروہ کا ہے، جس نے حالیہ کامیابی حاصل کی۔ محمد الجولانی پر ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ شام ایک ڈائیورسفائیڈ معاشرہ ہے، مختلف فرقے اور نسلی گروہ رہتے ہیں۔ حکومت اور باغی گروہوں نے اختلافات کا فائدہ اٹھایا اور حالات مزید خراب ہوئے۔
بشار الاسد کی حکومت بین الاقوامی دباؤ، اقتصادی پابندیوں اور داخلی مزاحمت کے باعث کمزور ہو گئی، جس سے باغیوں کو کچھ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اب بات شام کی معاشی حالت کی۔ شام کی موجودہ معاشی حالت خانہ جنگی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ملک کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے، اقتصادی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ شام پر موجودہ قرضے کے درست اعداد و شمار تک رسائی مشکل ہے، کیونکہ خانہ جنگی کے دوران معاشی ڈیٹا کی دستیابی محدود ہو گئی۔ تاہم جنگ سے پہلے شام کا مجموعی قرضہ نسبتاً کم تھا، لیکن جاری تنازع کے باعث یہ قرضہ نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ جنگ سے پہلے شام میں فی کس آمدنی تقریباً 5000 امریکی ڈالر تھی، تاہم موجودہ حالات میں فی کس آمدنی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ شام کے تازہ ترین فی کس آمدنی کے اعداد و شمار کے حوالے سے بہت زیادہ تضادات ہیں۔ بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، عوام کی قوت خرید متاثر ہوئی، جنگ کے باعث بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا اور عوام کی معاشی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ سڑکیں، پل، بجلی گھر اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے اقتصادی سرگرمیوں کو محدود کر دیا۔ اب یہاں یہ بات بھی کر لی جائے کہ شام میں نسلی اور مذہبی گروہ کون کون سے ہیں۔ شام میں اکثریت عرب نسلی گروہوں کی ہے، جو مجموعی آبادی کا تقریباً 75% حصہ بناتے ہیں۔ یہ گروہ عربی زبان بولتے ہیں اور زیادہ تر مسلمان ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ کرد شام میں سب سے بڑا اقلیتی گروہ ہیں، جو شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں رہتے ہیں۔ کردوں کی زبان کردی ہے اور یہ زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ آشوری ایک قدیم نسلی گروہ ہیں جو شام کے شمالی حصے میں رہتے ہیں۔ یہ عموماً عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی زبان آرامی بولتے ہیں۔ ترکمان ترک نژاد لوگ ہیں جو شام کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں۔ یہ ترکی زبان بولتے ہیں اور زیادہ تر مسلمان ہیں۔ چرکس قفقاز سے ہجرت کرنے والا نسلی گروہ ہے۔ یہ مسلمان ہیں اور اپنی مخصوص ثقافت اور زبان رکھتے ہیں۔ یزیدی ایک چھوٹا لیکن قدیم نسلی اور مذہبی گروہ ہے جو زیادہ تر کرد نسلی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شام میں آبادی کی تقسیم مذہب کی بنیاد پر کیا ہے۔ شام کی آبادی کا سب سے بڑا مذہبی گروہ جو آبادی کا تقریباً 70% ہے، یہ سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ شیعہ مسلمان، جن میں علوی جو بشار الاسد کا فرقہ ہے، اسماعیلی اور اثنا عشری شامل ہیں۔ علوی زیادہ تر ساحلی علاقوں میں آباد ہیں۔ عیسائی شام میں مختلف عیسائی فرقے موجود ہیں، جن میں آرتھوڈاکس، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ شامل ہیں۔ عیسائی شام کی آبادی کا تقریباً 10% ہیں۔ دروزی ایک منفرد مذہبی گروہ ہے جو زیادہ تر جنوبی شام کے علاقے جبل الدروز میں رہتے ہیں۔ یہودی شام میں کبھی ایک قابل ذکر یہودی آبادی موجود تھی، لیکن اب ان کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے۔ شام سے نکل کر بھاگنے والے ڈکٹیٹر بشار الاسد سے پہلے ان کے والد حافظ الاسد اقتدار پر قابض رہے اور وہ اقتدار پر 1971 سے 2000 تک قابض رہے، یعنی تقریباً 30 سال۔ انہوں نے 1970 میں ایک کامیاب فوجی بغاوت، جسے پہلے اصلاحی تحریک کہا جاتا تھا، کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور 1971 میں باضابطہ طور پر صدر بنے۔ حافظ الاسد کی وفات 10 جون 2000 کو ہوئی، جس کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ بشار الاسد سے پہلے حافظ الاسد کے بیٹے باسل کو اقتدار کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی اور بشار الاسد، جو لندن میں آنکھوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے، وہ اقتدار کے لیے تیار کیے گئے۔ بشار الاسد نے اقتدار پر تقریباً 25 سال قبضہ جمائے رکھا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ شام کی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ پالیسی کیا ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ جو 6 روز جاری رہی، اس کے دوران شام نے گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے ہاتھوں کھو دی اور یہ مسئلہ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کی پالیسیز کا مرکز رہا۔ انہوں نے اسرائیل کو دشمن ریاست سمجھا اور فلسطینی کاز کی حمایت جاری رکھی۔ 1973 کی جنگ، اس جنگ میں شام نے مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف حملہ کیا، جس کا مقصد گولان کی پہاڑیوں کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ یہ مقصد کامیاب نہیں ہوا۔ حافظ الاسد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے مخالف نہیں تھے، لیکن ان کا اصرار تھا
کہ اسرائیل پہلے گولان کی پہاڑیاں واپس کرے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو شام کا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تنازع رہا، خاص طور پر اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے۔ تاہم شام نے ضرورت کے تحت امریکہ کے ساتھ محدود تعلقات بھی قائم رکھے، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ نے مشرق وسطی میں ثالثی کی کوشش کی۔ شام نے لبنان میں مداخلت کے دوران امریکہ کے ساتھ تعامل کیا، خاص طور پر 1990 کی دہائی میں جب لبنان کے اندر استحکام کے لیے شامی موجودگی پر بین الاقوامی اتفاق ہوا۔ 1990-91 کی خلیجی جنگ کے دوران شام نے امریکہ کی قیادت میں کویت کی آزادی کے لیے اتحاد کی حمایت کی، جو امریکہ کے ساتھ شام کا ایک غیر معمولی تعاون تھا اور شام عراق کے خلاف کھڑا نظر آیا۔ اب بات شام میں کامیابی حاصل کرنے والے ابو محمد الجولانی کی۔ حیران کن اور ڈرامائی انداز سے بشار الاسد کا تختہ الٹنے والے ابو محمد الجولانی صرف 4 دنوں میں حلب سے ہما، پھر حمص اور دارالحکومت دمشق میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کر بشار الاسد کی 24 سالہ اقتدار کا دھڑن تختہ کرنے والے ابو محمد الجولانی حیران کن صلاحیتوں کے مالک قرار دیے جاتے ہیں۔ ابو محمد الجولانی کی قیادت میں حیات تحریر الشام یعنی HTS شام میں حزب اختلاف کی سب سے طاقتور مسلح قوت بن چکی، جس نے شام کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ بشار الاسد حکومت کی ایک بھی ترکیب کام نہیں آئی جب ابو محمد الجولانی کی روس میں حملے میں مارے جانے کی ایک تصویر وائرل ہوئی، تاہم اس خبر کو فوری طور پر رد کر دیا گیا۔ ابو محمد الجولانی کا اصل نام احمد حسین الشارع ہے۔ وہ 1982 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد پیٹرولیم انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کا خاندان 1989 میں شام آیا اور دمشق کے قریب آباد ہوا۔ سال 2003 میں ابو محمد الجولانی عراق گئے اور ایک امریکی حملے کی مزاحمت میں القاعدہ میں شامل ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ داعش کا حصہ بنے اور شام میں ابو بکر البغدادی کے حکم پر القاعدہ کی شاخ النصرہ ابو محمد الجولانی نے قائم کی اور فرنٹ قائم کرنے کی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ ابو محمد نے حزب اختلاف کے زیر انتظام علاقوں خاص طور پر ادلب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابو محمد الجولانی اپنے پیش رو ابو بکر بغدادی کے مقابلے میں عالمی قوتوں کے لیے قابل قبول بنتے گئے۔ حلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد سے حیات تحریر الشام نے بارہا یہ یقین دہانیاں بھی کرائیں کہ دیگر مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ شام میں القاعدہ کی نئی شاخ کہلائی جانے والی حیات تحریر کو اقوام متحدہ، ترکیہ، امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ شام سے بشار الاسد کے نکالے جانے پر اس وقت رائے عامہ تقسیم ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ بشار الاسد جیسا ڈکٹیٹر اقتدار سے نکال دیا گیا اور لوگوں کو آزادی نصیب ہوئی، مگر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سوال کرتی ہے کہ امریکہ کی مخالفت کرنے والے ڈکٹیٹرز ہی کیوں ایسی لہر کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ڈکٹیٹر اچھا ہو یا برا ہو، ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور لوگوں کی رائے اور ان کے ووٹ سے آنے والا حکمران کسی بھی ڈکٹیٹر سے بہرحال بہتر ہی ہے۔